السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ساتھیو، امام ابن حزم رحمہ اللہ اپنی کتاب التلخیص لوجوہ التخلیص یعنی نجات کی راہوں کا مختصر سا تذکرہ، اس سلسلے میں یہ موضوع ابھی پچھلی مجلس میں آپ کے سامنے رکھا گیا تھا کہ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ بندے کو اگر کچھ بھی موقع اسے نہ ملے تو کم سے کم فرائض اور فرائض سے متعلقہ جو سنتیں ہیں اور کچھ خاص اذکار کی طرف توجہ دلائی کہ ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر آخر میں یہاں ایک بڑی اصولی اور اہم بات بیان کر رہے ہیں جو علمی ہے اور اسے ذہن میں رکھنے کی ہے۔ امام حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بھائیو، اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے اوپر رحم فرمائے۔ علماء کا یہ ہم نے طریقہ دیکھا ہے کہ اپنے شاگردوں، اپنے قارئین کے ساتھ گہرے تعلق کی وجہ سے وہ کوئی بات کہنے سے پہلے ان کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ تمہیں مبارک بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اور تمہارے اوپر رحم کرے۔ تو اسی مناسبت سے یا اسی طریقے پر امام ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بھائیو، کچھ کہنے سے پہلے کیا فرمایا؟ اللہ ہمارے اور آپ کے اوپر رحم فرمائے۔ اور یہ بھی نقطے کی بات ہے، کیا فرمایا؟ ہمارے اور آپ کے اوپر، یہ نہیں کہا کہ آپ کے اوپر رحم فرمائے۔ کیا فرمایا؟ ہمارے اور آپ کے اوپر۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ بندے کی ذات کا اس کے اوپر سب سے زیادہ حق ہے، پھر اس کے بعد دوسرے اخوان کا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا رہی ہے؟ رب اغفر لی ولی والدی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ ایسے موقع پر انبیاء علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں ان میں اپنے نفس کو، اپنے آپ کو مقدم کیا گیا ہے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ فکر جو ہونی چاہیے وہ کس کی؟ اپنی ذات کی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس سے اپنے بارے میں سوال کرے گا۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وکلهم آتیہ یوم القیامت فردا۔ ہر شخص جو کوئی بھی ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز بندہ بن کر کے آئے گا، چاہے نبی ہو چاہے کوئی ولی ہو، اور کوئی بھی چھوٹا یا بڑا بچ نہیں پائے گا۔ وَكُلُّهُمْ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، اللہ نے ہر ایک کو شمار کیا ہے اور ایک ایک گن کر کے اللہ نے رکھا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ہر شخص قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تنہا حاضر ہوگا، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو سب سے زیادہ حق انسان کے نفس کا، خود انسان کے اوپر کس کا؟ اس کے اپنے نفس کا ہے، اس کے بعد کسی دوسرے کا ہوا کرتا ہے۔ تو امام ابن حزم رحمہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے اوپر رحم فرمائے۔ یہ بات دھیان میں رہے کہ ابتداءً ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 اہم تحفے دیے ہیں جن کے بعد تباہ و برباد ہونے والا شخص ہی تباہ اور برباد ہوگا۔ وہ 5 تحفے کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں۔ پہلا تحفہ ہے کہ اگر کوئی شخص قیامت کے دن زمین بھر گناہ، صغیرہ گناہ لے کر کے آئے، شرط یہ ہے کہ کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کیا ہوگا، اور اگر کیا ہوگا
تو توبہ کر لی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی کسی کبھی صغیرہ گناہ پر اس کی گرفت نہیں کرے گا. اگر کوئی شخص آسمان اور زمین بھر بھی صغیرہ گناہ لے کر کے آئے اور اس نے کوئی بھی کبیرہ گناہ نہ کیا ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کے صغیرہ گناہوں کو انشاءاللہ معاف کر دے گا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تم میرے پاس اس حال میں آؤ کہ تم ان کبیرہ گناہوں سے بچتے رہے جس سے تمہیں روکا گیا ہے تو اللہ ہم تمہارے صغیرہ گناہوں کو بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے. لیکن امام ابن حزم رحمہ اللہ یہ بات دیکھیں، یہ کس ضمن میں بات کر رہے ہیں، اس پر بھی توجہ ہونی چاہیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے گناہوں کا کفارہ ہیں، اللہ کی رضا کہاں ہے. ورنہ صغیرہ گناہوں کی اہمیت کو گھٹاتے ہوئے نہیں، ان کی اہمیت اپنی جگہ ہے. خاص طور پر اگر کوئی شخص صغیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور لاپرواہی سے کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ ہاں کوئی ہم بڑا کام تھوڑی کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں صغیرہ گناہ بھی بسا اوقات کبیرہ ہو جایا کرتے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس کی کیا روایت ہے، لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار. اگر انسان اپنے گناہ پر اصرار یہی یعنی اس پر توجہ نہیں دیتا، اس کو احساس نہیں کہ ہم سے گناہ ہو رہا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے چلو صغیرہ ہے اللہ معاف کر دے گا، تو یہ جرم ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. شرط یہ ہے کہ انسان اپنے صغیرہ پر بھی کیا ہے وہ شرمندہ ہو. تو اگرچہ ان سے توبہ وغیرہ نہیں کی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے انشاءاللہ قیامت دن معاف کر دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جانتے ہیں عبداللہ بن مسعود سے ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، بلکہ آپ نے حضرت عائشہ کو مخاطب کر کے کہا یا عائشہ ایاکی ومحقرات الذنوب، اے عائشہ ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جنہیں حقیر لوگ سمجھتے ہیں، جو چھوٹے گناہ ہیں. حضرت عبداللہ مسعود کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایاکم ومحقرات الذنوب، تم لوگ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو. اس لیے کہ ان کی مثال یہ ہے کہ کچھ لوگ سفر میں جا رہے تھے، چند آدمی تھے، ایک آدمی ایک لکڑی لے آتا ہے، دوسرا ایک لکڑی، تیسرا ایک لکڑی، چوتھا ایک لکڑی، یہاں تک کہ لکڑی کا انبار اتنا جمع ہو گیا کہ اس سے کھانا پکا لیا جائے. اسی طریقے سے کسی کے اگر گناہ صغیرہ جمع ہو جائیں تو اس کو ہلاک اور برباد کر دیتے ہیں. تو امام ابن حزم نے ایک اصول بات کہ اللہ تعالیٰ کی یہ اصول ہے لیکن وہاں پر دلیری نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات، توبہ کے بعد کبائر کی معافی، یعنی جس نے بہت سے کبائر کا ارتکاب کیا پھر اللہ تبارک و تعالی نے موت سے قبل اسے سچی توبہ کی توفیق بخش دی تو اس کے تمام گناہ معاف ہو گئے. ان میں سے کسی بھی گناہ پر اللہ تعالیٰ اس کی گرفت نہیں کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ کے شرائط جو ہیں وہ توبہ کے جو شرائط ہیں وہ پائے جائیں. توبہ کے شرائط کا ذکر امام ابن حزم رحمہ اللہ اس سے رسالہ کے آخر میں کریں گے، وہاں پر یہ چیز بتاؤں گا. تیسرا ہدیہ اور تحفہ اللہ کی طرف سے کیا ہے، جس نے کبائر کا ارتکاب کیا اور بغیر توبہ کے اس کا انتقال ہو گیا، پھر قیامت کے دن اس کی نیکیاں اور برائیاں برابر رہیں تو وہ بھی گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور کسی گناہ پر اس کا مواخذہ نہ ہوگا. ان الحسنات یذہبن السیئات فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ. جی تیسری، جی چوتھی چیز کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا یہ فضل ہے کہ اس نے برائی کا بدلہ اس کے برابر رکھا ہے اور نیکی کا بدلہ کیا رکھا ہے 10 گنا، اور جو چاہتا ہے اس میں 700 گنا تک اللہ تعالیٰ بلکہ بے حساب تک اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیتا ہے. پانچویں چیز، پانچواں جو اصول اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے کہ جس کے گناہ بہت زیادہ ہوں اور اس کی برائیاں اس کی نیکیوں پر غالب ہوں
تو ابتدا میں سزا دے کر وہ شفاعت سے اسے جنت میں داخل کر دے گا. ابتدا میں سزا دے کر کے شفاعت سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا. پھر اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا. اس نے یہ نظام نہیں رکھا کہ نیکیوں کے عوض اسے پہلے جنت میں داخل کر کے پھر اسے جہنم میں لے جائے. اللہ نے نظام کیا رکھا ہے؟ پہلے سزا دے کر کے اسے ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں لے جائے. تو کیا اس کے بعد بھی فضیلت کا کوئی مقام ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے سے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان لوگوں میں شامل رکھے جنہیں وہ عذاب نہیں دے گا. اللہ ہماری آپ کی اصلاح فرمائے. یہ تھا وہ جواب جو آپ لوگوں نے کبائر کے کفارہ سے متعلق سوال کیا تھا. اب آپ کے باقی سوالوں کے جواب میں کچھ اس قسم کی مزید باتیں بھی آئیں گی انشاءاللہ. تو یہ پہلا سوال تھا. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سوال کیا ہے کہ وہ کون سا عمل ہے. ساتھیوں، ہماری تربیت کے لیے یہ فصل بھی بڑی اہم ہے. اور جانتے ہیں کہ فتنوں کے دور میں انسان کو جو سب سے زیادہ فکر ہونی چاہیے وہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی تربیت کی ہونی چاہیے. اس پر توجہ کم ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے ہو چاہے ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو، ان دونوں سے ہے کہ آخر میں کہ اذا رأیت الناس مرجت عہودہم، سنن ابو داؤد وغیرہ میں روایت ہے، جب دیکھو کہ لوگوں کا معاملہ خلط ملط ہو گیا ہے، امانات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، خیانات عام ہو گئی ہیں، تو ایسے موقع پر انسان اگر بھلائی کا حکم نہ دے اور برائی سے نہ روکے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن ایسے موقع پر کرنا کیا چاہیے؟ علیک بخاصۃ نفسک ودع عنک امر العامہ. تم خود اپنی فکر پرواہ کرو، اپنی تربیت کے بارے میں، اپنے اہل و عیال کی تربیت کے بارے میں. ودع عنک امر العامہ، لوگوں کے معاملات کو چھوڑ دو. اور آج معاملہ کیا ہے؟ لوگوں کو دوسروں کی فکر رہتی ہے، اپنی فکر نہیں ہے. آپ سے کیا غلطی ہو رہی، خود ہم سوچیں اپنے آپ. ہم سے کیا گناہ ہو رہا ہے، ہم اس کے اوپر کوئی نظر نہیں کرتے. اور اگر کسی سے کوئی برائی دیکھ لیا تو اس کے پیچھے پڑ جایا کرتے. خاص طور پر اگر ہم سے وہ گناہ ہو رہے ہیں جو گناہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، جو لوگوں کی نظر میں نہیں آتا. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ جس گناہ پر ہم دوسرے پر نظر رکھے ہوئے ہیں وہ گناہ ہمارے گناہ سے ہلکا ہو. وہ مثال کے طور پر کسی کے اندر خدا نخواستہ حسد کی بیماری ہے، وہ اور اس کے حسد میں کڑتا اور چڑھتا رہتا ہے، سوچتا ہے کاش کہ اس کو یہ چیز نہ ملے. یہ معمولی چیز ہے. حسد معمولی چیز نہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ فتنوں کے دور میں انسان کو خصوصاً اپنی تربیت کی بڑی اہم فکر کرنی چاہیے. اسی سے متعلق اور غور کرنے کے معاملے حزم سے سوالات کب ہوئے تھے؟ جو شروع میں ہم نے ذکر کیا کہ اندرس میں کیسے فتنے اٹھے ہوئے تھے، جو آج کے فتنوں کے مقابلے میں کم نہیں تھے، یا آج بھی وہ فتنے کم نہیں جو ہمارے اور آپ کو درپیش ہیں. دین سے متعلق، اخلاق سے متعلق ہر اعتبار سے ہمارے اوپر فتنے ہیں. آج تو ہمیں یہ بھی نہیں فتنہ. ابھی کل پرسوں میری ایک بہن نے، دینی بہن نے میسج بھیجا اور رو رہی ہے کہ میں نے پوری کوشش کی، سب کچھ کرتی ہوں، لیکن ہم نے پکڑا کہ میری بیٹی ہے، اسکول جو جاتی ہے موبائل سے دیکھا کسی غیر لڑکے سے بات کر رہی ہے. جو سخت صورتحال یہ ہے کہ انسان کو اپنے گھر کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، کڑتا ہے انسان، چڑھتا ہے. تو ایسے فتنوں کے دور میں انسان کو اپنے اور اپنے اہل و عیال کی فکر زیادہ ہونی چاہیے دوسروں کے مقابل میں. علیک بخاصۃ نفسک ودع عنک امر العامہ. تم اپنی فکر، اپنے خاص، اپنی اہل و عیال، اپنی ذات کی فکر کرو اور لوگوں کا معاملہ چھوڑ دو. تو یہ فصل جو ذکر کی ہے امام ابن حزم رحمہ اللہ نے، یہ جو سوال ہے وہ خاص طور پر قابل توجہ ہے اپنی تربیت سے متعلق. آپ لوگوں کا سوال ہے کہ وہ کون سا عمل ہے کہ بندہ اپنی عمر کے باقی حصے میں
اس پر عمل پیرا رہے تو اس کے لیے کامیابی کی امید رکھتے ہیں، بلکہ آپ کامیابی کا یقین رکھتے ہیں۔ وہ کون سا قول و عمل ہے جس پر گامزن رہنا آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور جس شخص کو وہ عمل حاصل ہو اس پر آپ کو رشک آتا ہے؟ امام ابن حزم رحمہ اللہ جواب میں کہتے ہیں یہ دو مسئلے ہیں جنہیں آپ لوگوں نے الگ الگ بیان کیا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ ایک ہی ہیں، لہذا اللہ کی توفیق سے اس کا جواب دیتا ہوں۔ دو مسئلے بیان کیا نا، وہ کون سا عمل ہے جس پر انسان اپنی زندگی کے باقی حصہ گزار دے، اور دوسرا یہ کہ وہ کون سا طریقہ ہے جو آپ اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ اب اس حال میں رہوں گا میں تو اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے گا۔ امام حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بڑی تلاش اور لمبی جستجو کے بعد جو چیز میرے سامنے آئی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ گویا امام ابن حزم رحمہ اللہ نے اس موضوع پر اب سوچنا نہیں شروع کیا، بلکہ لمبی مدت سے اس پر سوچتے رہیں کہ کیا کام چند اپنا لینا چاہیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نجات دے دے۔ تو بڑی تلاش اور جستجو کے بعد جو چیز میرے سامنے آئی ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں نے جو کچھ جمع کیا ہے، اکٹھا کیا تھا، جسے اسی صورت میں آپ کے سامنے رکھ دے رہا ہوں، اور بیان کرتے ہیں کہ آخرت میں درجات سے متعلق میں نے جستجو کی، کیونکہ جہاں تک دنیا کا معاملہ ہے تو دنیا کی پریشانی ایسی ہے جو ختم ہونے والی ہے، اس کی لذت وہ ہے جو ٹوٹ جانے والی ہے۔ البتہ آخرت کا جو معاملہ ہے کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، تو کہا ہم نے دنیا کے بارے میں چھوڑ دیا، کیا کرنا ہے ہم نے آخرت کے بارے میں سوچا کہ آخرت میں جو مقامات بندے کو ملنے والے ہیں وہ کس صورت میں ملیں گے۔ تو کہا اس طریقے سے جب ہم نے جستجو کی تو معلوم یہ ہوا کہ آخرت میں جو بندوں کو یاد ہے تو اس کی پریشانی ختم ہو جانے والے، ہاں تو مجھے 10 درجات ملے ہیں کہ لوگوں کے آخرت میں 10 درجات ہوں گے، یعنی درجہ بدرجہ لوگ ہوں گے نا، تو وہ 10 درجات کیا ہیں، ان میں سب سے اہم بہتر درجہ کیا ہے اور سب سے آخری بھی اور برا درجہ کیا ہے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ امام حزم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جہاں تک پہلے 3 درجے کا تعلق ہے وہ سب سے اعلیٰ درجے ہیں، پہلے 3 درجے ذکر کر رہے ہیں۔ ایک درجہ علم سے متعلق ہے، دوسرا درجہ ملک اور حکومت سے متعلق ہے، اور تیسرا درجہ دفاع اور جہاد فی سبیل اللہ سے متعلق ہے۔ یہ 3 درجے ہیں جو سب سے اعلیٰ درجے ہیں، جو جنت میں ملنے والے ہیں، اور جس کو حصول کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے زیادہ۔ 3 درجے، پہلا درجہ کس کا ہے؟ اہل علم کا، دوسرا درجہ ملک اور حکومت کا، تیسرا درجہ دفاع اور جہاد کا۔ پہلا مقام عالم کا ہے جو لوگوں کو تعلیم دینے کا اہتمام کرتا ہے، ذرا غور کریں گے۔ پر بس جو شخص بھی اس کے تعلیم کے مطابق عمل کرتا ہے یا کسی ایسی چیز کی دوسروں کو تعلیم دیتا ہے جس عالم نے اسے سکھایا، تو عالم اور متعلم برسہ برس قیامت تک اس اجر میں شریک رہیں گے۔ یہ کس قدر بلند مقام ہے کہ بندہ قبر میں سڑ گل گیا ہے یا اپنے دنیاوی مشاغل میں لگا ہوا ہے اور اس کی نیکیوں کے دفتر میں برابر اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اسے احساس بھی نہیں ہے، نہ کسی کی جانب سے اسے احساس بھی نہیں ہے کہ کس کی جانب سے اسے نیکیوں کی سوغات مل رہی ہے۔ اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کا فقیہ اور سمجھ اس کو عطا کرتا ہے۔ اس لیے بتایا کہ ایک عالم کسی کو ایک بات سکھا دے رہا ہے، اب جس کو سکھایا ہے وہ جب تک اس کے اوپر عمل کرتا رہے گا اس کا ثواب عالم کو بھی ملتا رہے گا،
اور اگر وہ کسی کو سکھائے گا، وہ جس کے اوپر عمل کرتا رہے گا، تو اس کا ثواب بھی عالم کا 1-2 اب ہو گیا ہے۔ تیسرا شاگرد چوتھے کو سکھائے گا تو چوتھے اب 1 2 3 4 اس کا جو ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، جو لوگ ایمان لے اور عمل صالح کیا ان کو وہ اجر ملنے والا ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون، سورہ 32 کے اندر جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے تو انہیں کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے، وہ یہی صورتحال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا تھا فواللہ لأن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے الا من ثلاثہ، مگر 3 چیزوں کا سلسلہ باقی رہتا ہے، ولدا صالحا صدقۃ جاریہ وعلما ينتفع به، وہ علم جس سے فائدہ حاصل کیا جائے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عمل فی الاسلام سنتا حسنتا فعمل بها بعده کتب له مثل اجر من عمل بها ولا ينقص من اجورهم شيء، جو شخص اسلام میں کوئی نیا طریقہ ایجاد کرتا ہے اور اس طریقے پر لوگ عمل کرتے ہیں تو جو لوگ بھی اس کے اوپر عمل کریں گے اس کا اجر اسے ملتا رہے گا۔ نیز اس کی تائید اس فرمان الہی سے بھی ہوتی ہے کہ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اس لیے کہ حدیث کے آخر میں ہے کہ جو شخص کوئی برا طریقہ دین میں ایجاد کرے گا تو جتنے لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے، ایک بدعات ایجاد کی تو اس بدعات پر قیامت تک جتنے لوگ عمل کرتے رہیں گے اس کا گناہ اس کو بھی ہوتا رہے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَوْزَارَهُمْ، وہ لوگ قیامت کے دن اپنا بوجھ اٹھائیں گے۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بغیر علم کے جن لوگوں کو گمراہ کیا ہے ان کا بھی بوجھ قیامت دن ان کے اوپر ہوتا رہے گا۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ لوگوں کو پہلی قسم میں شامل کرے، یعنی جو لوگ دین میں کوئی نیا طریقہ نہ وہ نئی سنت ایجاد کرتے ہیں، اور دوسرے گروپ سے بچائے۔ بس وہ لوگ جو ٹیکس وصول کرتے ہیں، جرمانے لگاتے ہیں، دیگر طریقے سے ظلم کرتے ہیں، یہ اس منظر کو دیکھیں کہ جہاں پر طوائف الملوکی چلی تھی اور لوگوں کا مال لوٹا جا رہا تھا ان کے زمانے میں، ہے کہ نہیں، اور یہ سلسلہ چلا ہوا تھا جس طریقے سے آج طرح طرح سے مسلمانوں کا لوگوں کا مال حاصل کیا جاتا ہے، اور ان میں سب سے شریف طریقہ ایجاد کر لیا ہے قسطوں پر چیزوں کے دینے کا، قسطوں پر چیزوں کے دینے کا، شاید جس کے نتیجے میں ہے کہ فرد تو دنیا میں شاید خالی ہو لیکن کوئی گھر خالی نہیں ہوگا جس نے قسطوں پر کوئی چیز نہیں لے لی ہے اپنے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ نئے نئے طریقے، یہی چیز ہے جس کا اس زمانے میں جو طریقہ تھا اس کی پر امام ابن حزم رحمہ اللہ نکیر کر رہے ہیں۔ ظلم کرتے ہیں، انہیں رسوا کن بدلے اور آخرت میں برے انجام کی خوشخبری سنا دیں، کیونکہ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے گناہ بڑھتے جائیں گے، وہ اپنی قبروں میں مدفون ہوں گے اور بلائیں ان پر وارد ہوتی رہیں گی، ان کے لیے تو یہی بہتر تھا کہ زمین میں پیدا ہی نہیں ہوئے ہوتے۔ یاد رکھیں اگر وہ علماء نہ ہوتے جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں اور ہر نئی نسل کو دین کی تعلیم دیتے ہیں تو آج اسلام بالکل مٹ گیا ہوتا۔ اسی پر اچھی طرح غور کر لیں، اسے سمجھیں، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کے یہ وارث ہیں، یہ ایک مرتبہ ہے۔ دوسرا مرتبہ جیسا کہ ہم نے کہا عادل حاکم کا ہے، بتایا تھا نا 3 مرتبہ، اس لیے کہ یعنی حاکم نے اس کے اپنے عہد حکومت میں جب وہ عدل سے کام لے اور لوگوں کو امن فراہم کرے تو جو عمل خیر بھی لوگ کریں گے وہ اس میں شریک مانا جائے گا۔ ظاہر بات ہے انسان پریشان رہے، بدامنی کے شکار رہے تو اسے نماز پڑھنے کا جی نہیں کہے گا نا، پریشان ہوگا نا۔ لیکن اگر حاکم ہے، وہ امن پیدا کیا ہوا ہے، لوگ اپنے امن میں ہیں تو اطمینان سے وہ عمل کریں گے نا، تو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ یہ کس قدر اونچا مقام ہے کہ وہ تو
وہ تو بھولا اور غافل ہے، جبکہ اس کے نامے اعمال میں لیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ وہ حاکم جو اپنے رعایا کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے اور حق کے بارے میں کوتا ہے، وہ اس مقام کے بالکل برعکس مقام پر ہے۔ اس کی تائید اس فرمان الہی سے ہوتی ہے، فرمان الہی سے ہوتی ہے، حدیث قدسی ہے، ان المقسطین فیما ولوا علی منابر من نور علی یمین الرحمن او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ اپنے ذمہ داروں کے بارے میں عدل سے کام لیتے ہیں وہ قیامت کے دن نور کے منبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائیں جانب ہوں گے۔ تیسرا درجہ مجاہد فی سبیل اللہ کا ہے، اس لیے ہر وہ شخص جس کی وہ حفاظت و نگرانی کر رہا ہے اس کے ہر عمل خیر میں وہ شریک ہے، اگرچہ یہ عامل کے شہر سے کسی کنارے دور رہتا ہو۔ اسی طرح ہر وہ شخص جسے وہ فتح کرتا ہے یا فتح کے لیے محاصرہ کرتا ہے، اس شہر کے جتنے لوگ عمل خیر کرتے ہیں اس عمل خیر سے بھی اس کو حصہ مل رہا ہے۔ اسی طرح قیامت تک اس کی وجہ سے یا کسی بھی طرح اس کے تعاون سے جتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ان سب کے برابر اسے اجر مل رہا ہے۔ یہ کس قدر اعلیٰ مقام ہے کہ وہ تو شاید اپنے کسی کام میں مشغول ہو اور ہم اور آپ اس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں اور روزہ رکھ رہے ہیں۔ اے دوستوں اور بھائیوں، یہ بات بھی دھیان میں رہے کہ یہ تینوں مراتب وہ ہیں جن میں صحابہ کرام کو سب سے بڑا حصہ حاصل رہا ہے۔ کون؟ علم کا، جہاد کا اور حکومت کا۔ صحابہ کو سب سے بڑا حصہ حاصل اس لیے کہ ہم تک اسلام کے پہنچنے، ہمارے علم سیکھنے کا وہ سبب بنے ہیں، جس کے وہ والی بنے، ان پر عدل کے ساتھ حکومت کی اور مشرق و مغرب تک فتوحات کو پھیلا دیا۔ اسی طرح وہ ہمارے اور ہمارے بعد قیامت تک جتنے مسلمان پیدا ہوں گے وہ ان کے شریک اجر ہیں، اور ہر وہ خیر جس کی تعلیم و تعلم کا وہ سبب بنے، اس کے عام ہو کرنے کا سبب بنے، اور جس زمین کے فتح کا سبب بنے، ان کے اجر کا انہیں ایک حصہ ضرور ملے گا۔ یاد رکھو، اگر مجاہدین فی سبیل نہ ہوتے تو دین ختم ہو گیا ہوتا اور ہم اہل کفر کے ماتحت ہوتے۔ اس پر اچھی طرح غور کرو، اس لیے کہ یہ بڑی عظیم فضیلت ہے۔ البتہ یہ سب کچھ جو صورتحال ہے اس پر نقطے پر غور کریں۔ یہ سب جو صورتحال ذکر کی جا رہی ہے اس بارے میں ضروری ہے کہ انسان اپنی نیت کو درست رکھے اور یہ کام اللہ کے لیے کرے، علم اللہ کے لیے سیکھے اور سکھائے۔ جن کے اوپر ذمہ دار بن رہا ہے ان کی ذمہ داری کو اللہ کے لیے نبھائے۔ البتہ یہ سب کچھ اس صورت میں ہے کہ نیت درست ہو اور اللہ کے لیے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ مجاہد کے عمل کے برابر کون سا عمل ہو سکتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے عمل کے بارے میں بتلایا کہ اس پر کسی کو قدرت نہیں ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا معنی یہ ہے کہ اَيَقْدِرُ أَحَدُكُمْ أَن يَدْخُلَ مُصَلَّاهُ، یعنی تم میں سے کوئی شخص یہ قدرت رکھتا ہے کہ جب مجاہد جہاد کے لیے نکلے تو اپنے مصلی یعنی نماز پڑھنے کی جگہ میں داخل ہو، پھر برابر نماز پڑھتا رہے، نماز پڑھنے سے رکے نہیں اور برابر روزہ رکھتا رہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہمارے پاس اس کی طاقت نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہد کی مثال یہی ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلایا کہ مجاہد کے گھوڑے کی لید، اس کا پیشاب، اس کا چلنا، اس کا پانی پینا، اگرچہ مجاہد اس پانی پینے کی نیت نہ کرے، یعنی راستے میں جا رہا ہے، ایک نہر سے گزر ہوا اور گھوڑے نے پانی پی لیا، اس کی نیت نہیں ہے۔ یہ سب مجاہد کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ افضل عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور جہاد فی سبیل اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص ہے جو عصبیت کی وجہ سے قتال کرتا ہے، ایک شخص اپنی بہادری ظاہر کرنے کے لیے قتال کرتا ہے، تو کون اللہ کی راہ میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس لیے قتال کیا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو تو وہی اللہ کی راہ میں اور وہی شہید ہے۔ یہ تین مرتبے وہ ہیں
جو سبقت کے ہیں، یعنی انسان کو اس بارے میں سبقت کرنی چاہیے، ان میں سے اگر کسی ایک پر انسان کو قدرت ملے تو اس سے چمٹ جانا چاہیے، وما توفیقی الا باللہ۔ اور جو شخص، امام ابن حزم کے اس نقطے کے اوپر غور کرے، اور جو شخص کسی قوم سے محبت کرتا ہے اس کا شمار بھی انہی میں ہے۔ یعنی ہم اتنے بڑے عالم نہیں بن سکتے، ہم اتنے بڑے حاکم نہیں بن سکتے، ہم اتنے بڑے مجاہد نہیں بن سکتے، تو اس کے اجر حاصل کرنے کا ایک طریقہ کیا ہے کہ ان سے محبت کرے، ان سے محبت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ ماذا عادت لہا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ یہ سن کر وہ شخص ڈھیلا پڑ گیا، اب خاموش ہو گیا، کیا کرے؟ اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں نے اس کے لیے کوئی زیادہ روزہ نماز تو نہیں جمع کیا ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت مع من احببت، جس سے تم نے محبت کی تم قیامت دن اسی کے ساتھ رہو گے۔ یعنی امام ابن حزم رحمہ اللہ نے گویا یہ کہنا چاہتے اگر تم بڑے عالم نہیں بن سکتے، بڑے داعی نہیں بن سکتے، تو ایسے عالموں اور داعیوں سے محبت تو کرو۔ یہی وہ معنی ہے اثر کا، حدیث نقل کی جاتی ہے لیکن حدیث صحیح نہیں ہے، البتہ جو ہے علماء کا یہ اثر ہے تابعین کے زمانے سے، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے شاید یہ وارد ہے کہ کن عالما او متعلما او محبا او مستمعا ولا تکن الخامس فتہلک۔ کن عالما او متعلما او مستمعا، یعنی علم حاصل کرنے والے بنو، عالم بنو بھائی، یا عالم نہیں بن سکتے تو متعلم بن جاؤ، اگر متعلم نہیں تو کم سے کم علماء کی باتیں سنو تو، ہے نا، اور اگر یہ نہیں تو محبن، ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، ولا تکن الخامس فتہلک، پانچواں نہ بننا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو اسی لیے امام ابن حزم رحمہ اللہ نے اس نقطے کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد چوتھا مرتبہ، 3 درجے ہو گئے نا، 3 درجے ہوئے ہیں، عالم کا، حاکم عادل کا اور مجاہد کا۔ تیسرا درجہ، چوتھا درجہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کا درجہ ہے، یعنی اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ یہ حالت اس بندے مسلم کی ہے کہ فرائض کی ادائیگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے کسی عمل خیر کی توفیق بخشی ہے، جیسے بکثرت روزہ رکھنا، بکثرت صدقہ کرنا، کثرت سے نماز پڑھنا، بکثرت حج و عمرہ کرنا، یا اس طرح کے کوئی اور عمل خیر۔ اس شخص کے لیے بڑا اجر ہے اور اس نے بہت کچھ جمع کر لیا ہے، لیکن اسے صرف اپنے عمل کا اجر ہے، اور اس کا نامہ اعمال اس کی وفات کے بعد لپیٹ دیا جاتا ہے، جبکہ اس سے پہلے جن کا ذکر تھا وہ نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، سوا اس کے کہ جس نے کسی زمین یا جائیداد کو وقف کیا ہو تو اس کا صدقہ بھی جاری رہے گا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پسند فرمایا تھا۔ چنانچہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے خیبر کی زمین کے بارے میں مشورہ کیا تو اس لیے کہ یہ ایسا عمل ہے کہ جب تک مشورہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اسے وقف کر دو اور اس کا غلہ لوگوں میں صدقہ کرو، اس لیے کہ ایسا عمل ہے کہ جب تک یہ صدقہ باقی رہے گا اس کی نیکی چلتی رہے گی۔ ایک بار میں، یہ اپنے استاد کا ذکر کر رہے ہیں، ایک بار میں اپنے استاد ابو علی حسین بن سلمون المسیلی رحمہ اللہ سے ایک بات سنی جو مجھے بہت پسند اچھی لگی۔ وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ایک دن مجھ سے کہا کہ جس کے گناہ بہت زیادہ ہوں اسے زرعی زمین لے لینی چاہیے۔ جس کے گناہ بہت زیادہ ہوں اسے کوئی زرعی زمین یعنی کھیتی والی زمین خرید لینی چاہیے۔ یہ قسم اللہ کی انہوں نے حق پر مبنی بڑی اہم بات بتلائی ہے، اس لیے کہ اگر کوئی زمین جائز طریقے سے حاصل کی جائے اور اس پر پیڑ پودے لگائے جائیں یا کھیتی کی جائے
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان کے کھیت یا باغ سے جو چیز بھی جو کوئی کھائے گا وہ اس کے لیے صدقہ شمار ہوگا، اور اگر یہ ہی زمین غیر شرعی طریقے سے حاصل کی گئی تو صاحب زمین کے لیے بوجھ اور بیڑی کا سبب بنے گی۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر اعتماد کرو اور ان جاہل فاسقوں کی باتوں سے دور رہو جو اصلاح سے زیادہ زمین میں فساد مچانے کا کام کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ چنانچہ ایک شخص کے بارے میں لوگوں نے بیان کیا کہ اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹی انگور کا ایک پودا لگا رہی ہے، تو اس نے کہا اسے اکھاڑ دیا، یعنی بیٹی لگا رہے تو اس نے اکھاڑ دیا اور کہا ہمیں اس زمین میں پودا لگانے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے، ہمیں زمین میں پودا لگانے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ کس لیے؟ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جبکہ یہ اسلام کے اصول کے خلاف ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں کھجور کا 1 روپائی کا ایک پودا ہے، اگر وہ سنتا ہے کہ دجال کا خروج ہو گیا ہے، بعض روایات میں ہے کہ اگر قیامت سور پھونکنے کا وقت ہو گیا ہے پھر وہ اسے لگا دے۔ دجال کا خروج ہو گیا ہے لیکن وہ جب پودا بڑھے گا تو اللہ کی مخلوق کھائے گی کہ نہیں کھائے گی، تو اس کو اجر ملے گا۔ تو یاد رکھو یہ شخص جاہل ہے، بے وقوف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے، کھیت و باغ کو برباد کرنے والا اور زمین میں فساد مچانے والا ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ کی زبان بڑی تیز رہی ہے اس سلسلے میں، اس لیے علماء نے ان پر بہت نکیر کی ہے، بلکہ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ سیف حجاج ولسان ابن حزم توأمان، سیف حجاج ولسان ابن حزم توأمان، حجاج کی شمشیر تلوار اور ابن حزم کی زبان دونوں کیا ہیں؟ جڑوا بہنیں ہیں، ہے کہ نہیں؟ یعنی جیسے حجاج کی تلوار حق نہ حق چلتی رہتی تھی، ایسے ابن حزم رحمہ اللہ کی زبان بھی چھوٹے بڑے کسی کو انہوں نے چھوڑا نہیں ہے۔ یہ ان کی دین پر غیرت تھی، اللہ تعالیٰ ان کی اس غلطی کو معاف فرمائے، ان کی جو نیکیاں ہیں ان کے بعد کوتاہیوں سے بہت زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مغفرت فرمائے گا۔ 5واں مرتبہ، 5واں درجہ ساتھیوں کیا ہے؟ کامیابی اور نجات کا درجہ ہے۔ یہ اس مسلمان بندے کا مرتبہ ہے جو فرائض کو انجام دیتا ہے، کبائر سے پرہیز کرتا ہے، پھر اسی پر اکتفا کرتا ہے۔ جو فرائض کو انجام دیتا ہے اور کبائر سے پرہیز کرتا ہے اور اسی پر اکتفا کرتا ہے، پس جس نے ایسا کیا تو اللہ کے نزدیک اس کے لیے ضمانت ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے بچتے رہے۔ یہی وہ شخص ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی شخص کے بارے میں اصل فرائض کے بارے میں کسی نے سوال کیا تو آپ نے فرائض کے متعلق اسے بتلایا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے ہے کہ ایک اعرابی آپ کے پاس آتا اور کہتا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ نے حق آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے؟ آپ نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو کیا دے کر بھیجا ہے؟ تو آپ نے اسے شہادت اور 5 نمازیں آپ نے بیان فرمائی۔ پھر رمضان کے روزے کے بارے میں آپ نے اس سے کہا، یہ زکوٰۃ کے بارے میں۔ تو آخر میں اس نے کیا کہا؟ یہی چیز ہے کہ اسے آپ نے فرائض سے متعلق بتایا تو اس نے کہا اللہ کی قسم نہ اس میں کچھ اضافہ کروں گا نہ ہی اس میں سے کچھ کم کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ صراحت فرمائی افلح ان صدق، اگر وہ اس نے سچ بولا ہے تو کامیاب ہے۔ یہ 5 مراتب درجات ہیں اور یہ تقرب کے وہ درجات ہیں جن کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ 5 یہ مرتبے ہیں۔ 6واں مرتبہ 7واں درجہ، 6واں اور 7واں درجہ، پھر ان کے بعد 2 درجے ہیں جو نقصان اٹھانے کے ساتھ ساتھ سلامتی کے درجے ہیں۔ اب تک جتنے درجے تھے ان میں نقصان نہیں اٹھایا تھا، لیکن یہ درجے کیا ہیں؟ نقصان اٹھانے سلامتی کے درجے ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کا انجام کار بہتر ہے، لیکن ان کی ابتدا نہایت ہی خوفناک اور بری ہے۔ پہلا وہ مسلمان جس نے بکثرت عمل خیر کیا اور برائیاں بھی بہت کی ہیں،
اس نے نیک عمل بھی بہت کیا اور برائیاں بھی بہت کی. اس نے فرائض کو ادا کیا اور کبائر کا بھی ارتکاب کیا. پھر موت سے قبل اللہ تعالیٰ نے اسے توبہ کی توفیق دے دی. ایک تو یہ ہوا وہ مسلمان بندہ جس نے عمل خیر بھی کیا اور کبائر کا مرتکب رہا اور بغیر توبہ کے اس کا انتقال ہو گیا. البتہ اتنا ضرور ہے کہ اس کی نیکیاں بدیوں سے زیادہ ہیں. پہلا کون شخص ہے؟ جس نے فرائض کا ارتکاب کیا اور کبائر کا بھی بہت ارتکاب کیا. البتہ اتنا ضرور ہے کہ آخری عمر میں اس نے کبائر کو چھوڑ دیا. ہاں، دوسرا وہ ہے کہ جس نے عمل خیر بھی کیا اور کبائر کا ارتکاب کیا اور بغیر توبہ کے اس کا انتقال ہو گیا. البتہ اتنا ضرور ہے کہ اس کی نیکیاں بدیوں سے زیادہ ہیں. یہ دونوں خسارے میں رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ ضمان دیا ہے کہ بالآخر نجات پانے والے ہیں. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں ان لوگوں کو جس نے توبہ کی، ایمان لائے اور عمل صالح کیا، پھر اسی کے اوپر جمے رہے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. جس کے نیکیوں کا پلہ بھاری پڑ گیا وہ آرام کی زندگی میں ہوگا. ان ساری باتوں میں اہل سنت و جماعت کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. یعنی یہ کیا ہے، وہ برابر کرا لیکن وہ چھوٹ جائے گا. 8واں درجہ ان لوگوں کا ہے، یہ اہل اعراف کا ہے. اہل اعراف کا ہے کہ اہل اعراف کا درجہ جو حد درجے خوف و دہشت کا درجہ ہے. ساتھیوں میں یہاں یہ بات واضح کر دوں آپ لوگوں سے کہ جتنے مومن ہیں ان کا گزر پلسرات پر سے ہوگا. پلسرات پر سے کافروں کا گزر نہیں ہوگا. پلسرات پر سے صرف مسلمان گزریں گے. اس لیے کہ کافر پلسرات تک پہنچنے سے پہلے پہلے جب وہ اندھیرا چھا جائے گا پورے حشر کے میدان میں، تو کافر اس اندھیرے میں جا کر کے جہنم میں گر جائیں گے. کافر اور منافق صرف مومن رہ جائیں گے جن کا پلسرات پر سے گزرے گا. اس میں انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، نیک صالح لوگ بھی ہوں گے، کم گناہ کرنے والے لوگ بھی ہوں گے، زیادہ گناہ کرنے والے لوگ بھی ہوں گے. تو اس پلسرات پر سے جانتے ہیں کوئی پلک جھپکنے اس کے تیزی سے گزر جائے گا. کچھ لوگ ہوں گے جو پلسرات پر سے جہنم میں گر جائیں گے. پلسرات پر سے جہنم میں گر جائیں گے. کچھ لوگ ہوں گے پلسرات کو پار کر لیں گے، لیکن پلسرات کو پار کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا پلسرات رکھا ہے جسے حدیث میں قنطرہ کہا گیا ہے. کیا کہا گیا ہے؟ قنطرہ. صحیح بخاری شریف میں ہے قنطرہ. اس پر روکا جائے گا اور لوگوں کے باہمی جو لین دین کا معاملہ ہے، ظلم اور زیادتی کا معاملہ ہے، وہاں اس کا فیصلہ ہوگا. تو وہاں پر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں بالکل برابر ہو جائیں گی. یعنی ایک نیکی ان کی اضافہ زیادہ نہیں ہوئی کہ وہ جنت میں چلے جائیں، اور نہ ایک بدی کا اضافہ ہوا کہ وہ جہنم میں چلے جائیں. تو وہ کہاں رہیں گے؟ اعراف. یہی ہیں اہل اعراف. یہی کون ہیں؟ اہل اعراف ہیں. ان کو ایک مدت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی اعراف میں روکے رہے گا اور ان کے اوپر خوف و دہشت ہوگی کہ وہ کیا، اس لیے کہ اللہ کہے گا تمہارا کوئی فیصلہ نہیں ہے، ابھی انتظار کرو. اور جانتے انتظار کی گھڑی کتنی سخت ہے. خوف ہوگا کہ اللہ ہمیں جہنم میں ڈال دے، خوف ہوگا کہ اللہ ہمیں جنت میں ڈال، اسی تشویش میں رہیں گے. اسی کو امام نے حزم رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اہل اعراف کا درجہ جو حد درجے خوف و دہشت کا درجہ ہے، الا یہ کہ اس کا انجام سلامتی ہی ہے. اس مسلمان بندے کا حال جس کی نیکیاں اور بدیاں برابر سرابر رہیں گی، نہ ہی ایک نیکی زیادہ ہوئی کہ اللہ کی رحمت کا مستحق ٹھہرے، نہ ہی ایک بدی زیادہ ہوئی کہ اسے اللہ کے عذاب کے حوالے کر دیا جائے. ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر
فرمایا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایسا مقام ہوگا کہ اس وقت جو خوف و غم لاحق ہوگا، پوری دنیا کی خوشی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جو انسان کو خوف اور غم لاحق ہوگا، پوری دنیا کی خوشی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن آخر میں وہ لوگ آگ سے نجات پانے والے اور جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ بعید ہے کہ کسی کو جہنم سے نجات دے دیا، پرصراط پر سے گزار دیا، اب اس کو دوبارہ جہنم کی طرف لے جائے۔ اللہ کی رحمت سے یہ چیز بعید ہے۔ تو آخر میں وہ لوگ آگ سے نجات پانے والے اور جنت میں داخل والے ہوں گے، کیونکہ جنت و جہنم کے علاوہ کوئی تیسرا ٹھکانہ اللہ نے نہیں رکھا ہے، لہذا جو جہنم سے نجات پا گیا وہ لازماً جنت میں داخل ہوگا۔ اور کاش کہ ہم لوگ اسی صفت کے حامل ہوتے۔ ساتھیو، یہ امام ابن حزم کہہ رہے ہیں اپنے بارے میں، تو ہم اور آپ اپنے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں کہ کاش کہ ہم لوگ اسی صفت کے حامل ہوتے۔ اللہ کی قسم، وہ سب سے بڑی تمنا ہے، وہ سب سے بڑی تمنا ہے جس کی مجھے خواہش ہے، مگر نہیں معلوم کہ یہ صفت ہمیں کیسے حاصل ہوگی، کیونکہ اللہ کی رحمت سے ہی اسے حاصل کیا جا سکتا ہے، جبکہ میرے علم میں تو میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کی کتاب بطور علم کے مشرق اور مغرب میں پڑھی جا رہی ہے، ہر مسلک کا، حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، ہر شخص ان کی کتاب پڑھ رہا ہے۔ اور عز بن عبد السلام ایک دنیا کے مسلمانوں کے ان علماء میں ہیں جن علماء کا نام چوٹی پر سب سے اوپر لکھا ہوا ہے، عز بن عبد السلام رحمہ اللہ۔ وقت نہیں کہ میں ان کا تھوڑا سا تذکرہ آپ کے سامنے کروں، لیکن صرف اتنا بتاتا ہوں کہ ان علماء میں ہیں، سلطان العلماء ان کا نام لقب ہے عز بن عبد السلام کا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ 2 کتابیں اسلام میں ایسی ہیں جن کی کوئی مثال نہیں ہے، اور ہر طالب علم کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ کون سی ہیں؟ امام ابن حزم کی المحلہ اور امام ابن قدامہ کی المغنی۔ جتنی مفید کہا یہ کتابیں ہیں، کوئی اور کتاب نہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں ان میں 2 کتابوں کو اور شامل کر لینا چاہیے، ان میں 2 کتابوں کو اور شامل، تاکہ 4 ہو جائیں۔ وہ کون؟ ابن عبد البر رحمہ اللہ کی التمہید، اور امام بیہقی رحمہ اللہ کی سنن کبریٰ البیہقی۔ یہ اس بات لیے ہم نے ذکر کیا ہے کہ اندازہ لگائیں کہ المحلہ کا کیا مقام ہے علماء کے نزدیک۔ المحلہ بالآثار جو امام نے حزم کی کتاب ہے، فقہ حدیث میں جو کتاب ہے، کتنا اونچا مقام ہے۔ اس کتاب کا مؤلف قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے، ذرا سوچے آپ، تو ہمارا آپ کا کیا مقام ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے۔ وہ موقف حشر کا ساتھیوں بڑا سخت ہے، پتا پانی ہو جانے والا مقام ہے۔ اس کا خوف اتنا عظیم ہے کہ کتنے بڑے بڑے لوگوں کو رات میں اس کی وجہ سے نیند نہیں آیا کرتی تھی۔ تو اس کا سے ڈرنا چاہیے، اور اس کے لیے بچاؤ کے سامان کی ہمارے اور آپ کے لیے ضرورت ہے۔ تو امام حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جبکہ میرے علم میں تو میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ میں اہل اعرافی میں شامل ہو جاؤں۔ پہلے کے جو 4-5 درجے گزر چکے ہیں، بلکہ 7 درجے گزر چکے ہیں، ان کو تو چھوڑ دیجیے۔ یہ 8واں درجہ جو کس کا ہے؟ اہل اعراف کا ہے۔ میں تو ان میں ہونے والا لائق بھی نہیں ہوں۔ 9واں درجہ پریشانی، الجھن اور بلا و مصیبت میں پھنس جانے اور گر جانے کا درجہ ہے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ 9واں درجہ پریشانی، الجھن، بلا اور مصیبت میں پھنس جانے اور گر جانے کا درجہ ہے۔ اس سے اللہ کی پناہ، اگر اس کا انجام، اگرچہ اس کا انجام بھی عفو و تجاوز اور خیر کی طرف ہے، یعنی آخر میں انشاءاللہ خیر ہی ہے، لیکن شروع میں تو یہ مصیبت ہے۔ یہ حال اس مسلمان کا ہے جس کا ترازو ہلکا ہو گیا
اس کے کبائر نیکیوں پر بھاری ہو گئے. یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں صحیح حدیثوں میں وارد ہے کہ کسی کی آگ اس کی پڈلیوں تک ہوگی. کچھ لوگ آگ میں ایک مدت تک رہیں گے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہ دینے والے کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ 50,000 سال والے دن میں اس وقت تک عذاب میں رہے گا یہاں تک کہ فیصلہ ہو جائے کہ وہ جنت میں جائے گا یا کہ جہنم میں. سوچیں یہ کس قدر بڑی مصیبت ہوگی. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے سوال کیا کہ من المفلس عندکم، کہ اے صحابہ سے آپ نے پوچھا کہ اے لوگو تمہارے نزدیک مفلس اور محتاج اور فقیر کون ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو؟ صحابہ نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ دینار ہے اور نہ درہم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، ان المفلس هو الذي ياتي يوم القيامه بصيام وصلاه وصدقه وزكاه. اصل مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز لے کر کے، روزہ لے کر کے، صدقہ لے کر کے آئے گا، لیکن ہوگا یہ کہ کسی کو گالی دی ہے، کسی کو قتل کیا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، تو اس کی نیکیاں کسی کو کچھ دے دی جائیں گی، کسی کو کچھ دے دی جائیں گی، یہاں تک کہ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو لوگوں کے گناہ اس کے اوپر لاد کر کے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہ تعالی کہ اس فرمان کا یہی مفہوم ہے وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. قیامت کے دن وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے گناہوں کے علاوہ اتنا ہی بوجھ اور دوسرے گناہوں کا اٹھائیں گے، اور قیامت کے دن ان سے ان کے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا. چنانچہ یہ وہ لوگ اپنے اعمال کے مطابق جہنم میں رہیں گے. پھر جب وہ وہاں ایک مدت گزار لیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شفاعت کا وعدہ جو کیا گیا ہے اس رحمت کا دور آئے گا جسے اللہ تبارک و تعالی نے اس خوفناک دن اور اس ہولناک منظر کے لیے اللہ نے باقی رکھا ہے. اور پھر سب لوگ یکے بعد دیگرے اس کے بعد کی جل گئے اور کوئلہ ہو گئے ہوں گے، فوج در فوج جہنم سے نکالے جائیں گے. اللہ کی قسم اے بھائیو، اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے کسی عذاب کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے اور نہ ہی کوئی عقل مند انسان اس کی تمنا کرتا ہے، تو میں برے خاتمے کے ڈر سے اس جماعت میں ہونے کی تمنا کرتا. برے خاتمہ سے مراد کیا ہے ساتھیو؟ برے خاتمہ سے مراد یہ ہے کہ کفر پر خاتمہ. تو کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب کچھ بھی ہو اس کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، اور نہ کوئی عقل مند آدمی اس کی تمنا کر سکتا ہے. تو اگر یہ خوف نہ ہوتا تو برے خاتمہ کے ڈر سے میں اسی کی تمنا کرتا. میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ اس عمل پر جو جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہنے کا موجب ہے، اس عمل پر ہمارا خاتمہ ہو. لیکن اس تمنا سے مجھے اولاً تو اللہ کے عفو عظیم کی امید روک رہی ہے، اور ثانیاً اللہ کے عذاب کی کسی نفس میں متحمل ہونے کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو طرف دیکھے ہی جائے کہ اس کے عذاب میں پڑے. اللہ کی قسم ہم میں کا ہر شخص اپنی کسی غلطی کی وجہ سے یا کسی بدلے کی وجہ سے ایک ضعیف اور کمزور مخلوق کے سامنے کھڑے ہونے اس کو بہت برا سمجھتا ہے. اس دنیا میں اپنی کسی غلطی یا کسی بدلے میں بہت برا سمجھتا ہے. جس کے برا سمجھتا ہے تو اس خالق کے سامنے کھڑے ہونے کی کیا کیفیت ہوگی جس کے مثل کوئی نہیں ہے، اور جو آنکھوں کی خیانت اور دل کے پوشیدہ راز کو بھی جانتا ہے اور جسے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی. پھر اس آگ کے عذاب کی کیا کیفیت ہوگی جو ہماری اس دنیا کے آگ سے 70 گنا زیادہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے. اس بارے میں ذرا اس منظر پر غور کریں کہ ٹھوس چٹانوں اور اونچے پہاڑوں پر جب اللہ تعالیٰ کی بجلی گرتی ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے. منٹوں میں جلا کر کے، سیکنڈوں میں جلا کر کے رکھ دیتی. اور وہ بجلی اس چٹان اور پہاڑ پر ایک ہی لمحے میں
گر کر کے اسے جو اثر کرتی ہے، اگر ہم اپنی آگ کو سال بھر بھی جلائیں پھر بھی اس چٹان اور پہاڑ پر اثر نہیں کرے گی، تو وہ آگ جو اللہ تعالیٰ کی آگ ہے، یعنی ہمارے لیے ظالموں کے لیے تیار کی گئی ہے، اس کا حال ہمارے جسم کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو اس کو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ایک بار حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے سامنے ایک ایسے شخص کا ذکر آیا جو 1000 سال کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا، جو 1000 سال کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا، تو حضرت حسن بصری نے کہا کاش کہ وہ شخص میں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علیہ برے خاتمے سے بچنے کے لیے وہ تمنا کی تھی کہ اگر خدا نخواستہ ہمارا انتقال کفر اور برے خاتمے پر ہوا تو یہ شخص تو 1000 سال کے بعد جہنم سے نکال لیا جا رہا ہے اور میں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہوں گا۔ تو میں تو کہا یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ ان کی موت اسلام پر دے۔ اور اسود ابن یزید ایک بہت بڑے تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ رشک اس مومن پر آتا ہے جسے قبر میں رکھا جا رہا ہے، مجھے سب سے زیادہ رشک اس مومن پر آتا ہے جسے قبر میں رکھا جا رہا ہے۔ حضرت اسود اس کی تمنا کی وجہ کیا ہے کہ اس کا انتقال اسلام پر ہے، کفر کے اوپر نہیں ہے، اور ابھی جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں اپنے بارے میں پتہ نہیں کہ ہمارا انجام کس بات پر ہو۔ اے بھائیو یہ وہ درجہ ہے جس سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ نعمت میں جو شخص رہا ہے اسے صرف جہنم میں ایک غوطہ دلایا جائے گا اور پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے کبھی خیر اور اچھائی اور نعمت کے دن دیکھے ہیں؟ تو وہ کہے گا ما رأیت خیرا قط۔ تو یہ ایک غوطہ کی بات ہے، پھر اس شخص کا کیا حال ہوگا جو اس عذاب میں 50,000 سال تک رہے گا اور اس میں روز بروز نئے نئے عذاب کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ یہ بات بھی بروایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ثابت ہے کہ آخری جنتی جو جنت میں داخل ہونے والا ہے اور ادنا درجے کا جنت جسے جنت ملنے والی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندے تو تمنا کر، تو تمنا کرتے کرتے وہ تمنا کرے گا کہ دنیا کے جو سب سے بڑا بادشاہ ہے اس کے برابر اس کو جگہ جنت میں مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندے تجھے دنیا اور دنیا کا 10 گنا زیادہ دیا جا رہا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، لہذا اس میں بارے میں ہمیں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے بڑے دلائل ہیں جن کے ذکر کا یہ موقع نہیں ہے۔ قسم ہے یہ بڑی عظیم فضیلت ہے، خاص کر اگر یہ سوچا جائے کہ جنت ہمیشہ رہے گی اور کبھی فنا نہ ہوگی، لیکن جب اس سے پہلے کے عذاب کے بارے میں سوچا جائے کہ کتنی لمبی مدت تہبت آگ میں رہنا پڑے گا اور اس میں زقوم کو زبردستی کھانا پڑے گا اور غسلین کو پینا پڑے گا اور اس کے لیے لوہے کے آگ کے جو ہیں ان کے جو ہے وہ گرز ہوں گے جس سے اس کے سر پر مارا جائے گا، گردنوں میں بیڑیاں پڑی ہوں گی، فرشتے ان کے چہرے کے بل گھسیٹتے ہوں گے، اور جب بھی ان کے چہرے ان کے چمڑی جل جائے گی تو دوسری چمڑی سے بدل دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس درجے سے بچائے، تو کوئی بھی انسان اس کی تمنا نہیں کر سکتا۔ اب بات یہیں پر روکتے ہیں، اگلی مجلس انشاءاللہ مغرب کے بعد رکھتے ہیں۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز
009665089590707 व्हाट्सएप सवाल जवाब ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर नोट फरमाएं, अब्दुलसलाम उमरी 00966502627 नंबर भेजते हुए नाम और पता ज़रूर लिखें। इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामी दावा को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई और अहम वीडियो की इत्तला आपको फौरी हासिल हो जाए। तमाम दुरूस, मकालात और सवाल जवाब सीरीज़ के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट www.islamidawa.com का मुशाहिदा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।